بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے میرا اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اور نامور شخصیت کا بتایا ہوا عمل ہے، بہت ہی محترم، اور جن کے ساتھ مجھے بھی بہت ہی زیادہ عقیدت تھی، بھائی جنید جمشید شہید رحمہ اللہ و تعالی۔ یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو میوزک کی دنیا سے نکالا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور پھر دین کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں وہ پہچانے گے۔ ان کے پڑھے ہوئے کلام آج بھی لوگ بڑے مسرور ہو کر سنتے ہیں اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت جنید جمشید بھائی کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، آمین کہہ دیجئے۔ یہ وظیفہ ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ اس وظیفے کو بتایا تھا۔ تو آپ کو میں بتاؤں گا مکمل یہ کس طریقے سے ہے، کرنا کس طرح ہے، اور کس کس چیز کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ جو ہے، یہ وظیفہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ جو بھی دعا کریں گے وہ فی الفور قبول ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، جو بھی دعا آپ کریں گے فی الفور وہ قبول ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں مختلف اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت مختلف صورتوں میں ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر وہ چیز جو ہم دعا میں مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے دین اور دنیا کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت اس کو اسی طرح فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز ہمارے حق میں ابھی بہتر نہیں، بعد میں دے دی جاتی ہے، اور اگر وہ چیز ہی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، نہ ابھی نہ بعد میں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں یا تو کوئی مصیبت، پریشانی، آفت آنے والی ہو اس کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگے یہ ضرور دعا میں کہا کریں کہ یا اللہ یہ چیز، یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ اگر میرے دین و دنیا کے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کیجئے، ورنہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ آپ کریں گے، کر کے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس دعا کو فی الفور قبول فرما لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کو آپ نے، یہ جو دعا کی قبولیت کے لیے ہے، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے پورے خلوص کے ساتھ، رو کر، عاجزی، انکساری کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جو یہ وظیفہ، یہ عمل کرے گا، اس کی اولاد کے جو رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ رشتے کے معاملات جتنے بھی ہیں، وہ رشتے کے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے اس کو پڑھ کے دعا کر لینی ہے۔ کسی بھی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور فوری آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی میں ہیں آپ اور فوری اس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے اور دل ہی دل میں دعا کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ رب العزت اس سے نجات دیں گے۔ جنید جمشید بھائی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کو لوٹنے کے لیے آیا ہے، رستے میں کسی نے آپ کو روک لیا ہے، تو آپ فوراً یہ دعا پڑھ لیں، ان کلمات کو، اس آیت کا حصے کو پڑھ لیں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کریں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ آپ اس کو نظر ہی نہیں آؤ گے، وہ جو آپ کے رستے میں کھڑا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، جانی نقصان پہنچانے والا ہے یا پھر مالی نقصان پہنچانے والا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے وہ آپ کو نظر ہی نہیں، آپ اس کو نظر ہی نہیں آؤ گے، اور اگر نظر بھی آؤ گے تو اس کے اندر جرت ہی نہیں ہوگی وہ آپ کی طرف بڑھ سکے اور آپ کو کوئی جانی نقصان یا پھر مالی نقصان پہنچا سکے۔ تو جنید جمشید بھائی کہا کرتے تھے کہ اگر ایسا نہ ہو تو تم میری گردن پکڑ لینا، کہ یعنی ان کو اتنا اعتماد تھا، اتنا توکل تھا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ اور اگر یہ اس کو، ان تمام چیزوں کے لیے آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ 20ویں پارے کے اندر سورۃ النمل اس کی آیت نمبر 62 کا شروع کا حصہ ہے۔
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ یہ اتنا بس آپ نے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے دل ہی دل میں دعا اللہ رب العزت سے کرنی، لیکن پڑھنا پورے یقین کے ساتھ، توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر رکھ کر۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور خوب دعا کریں اللہ رب العزت سے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، یعنی اگر کوئی خوف ہے، غم ہے، پریشانی ہے اور اب وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی مصیبت آ گئی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی مالی نقصان بسا اوقات زندگی میں ہو جاتا ہے، کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسا غم ہوتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، انسان ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف مسائل ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بہت ہی قریبی بندہ انتقال کر گیا، اس کا غم ہے اور غم ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، بہت زیادہ پریشانی ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی اس طرح کی غم کی کیفیت ہو، خوف کی کیفیت ہو، کوئی بھی پریشانی کی کیفیت ہو، تو پھر اس کے لیے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، آپ نے اس کو دوسرے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت، یعنی دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ نے اس آیت کے اتنے ہی حصے کو أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اتنا حصہ بس، اس کے آپ نے اول 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اس کے آخر میں 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اتنے حصے کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ میں آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے میری پریشانی، میرا غم جو بھی ہے، جس بھی طرح کا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کریں گے 2 دن، 3 دن، 4 دن، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے غم کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے خوف کو، آپ کی پریشانی کو بالکل ختم فرما دے گا۔ تو یہ 2 طریقے آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دعا کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ اس کو پڑھیں ہر نماز کے بعد اور دعا کریں پورے خلوص سے۔ دوسرا، اولاد کے اچھے رشتے ہیں، کسی مشکل میں آپ پڑ گئے ہیں، پھر بھی آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی خوف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی دنیا کا معاملہ ایسا آ گیا ہے، تو پھر آپ اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، دن میں، دوپہر میں، رات میں، یا پھر صبح تہجد کے وقت آپ پڑھ لیں، تو آپ اس کو پورے خلوص سے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جس بھی مسئلے کے لیے پڑھیں گے آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔